جی السلام علیکم ناظرین، صبح شام دن رات گھڑی گھڑی کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے اب ہر گھڑی اجیرن ہونے جا رہی ہے۔ جو دن رات ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، رشوت دے کے، پیسہ دے کے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، پاکستان کے میڈیا کو استعمال کر کے گھڑی گھڑی کا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ہر گھڑی اب مشکل ہونے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سید تسنیم حیدر شاہ نے جو 5 سال سے برطانیہ میں مسلم لیگ نون کے آفس میں کام کر رہے ہیں، ان کے ترجمان بھی ہیں، ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے یہ بول نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ لندن میں ناصر بٹ اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بنا۔ جی ہاں ناظرین، سید تسنیم حیدر شاہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ناصر بٹ اور نواز شریف کے ساتھ مل کر شہید ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کا منصوبہ لندن میں بیٹھ کے بنایا گیا ہے، اور یہ اس منصوبے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ سید تسنیم حیدر شاہ کوئی ایکسپرٹ شارپ شوٹر دیں گے جو گجرات کے علاقہ بھی وہ چنا گیا ہے کہ جہاں سے فوراً مطلب کہ ایک خانہ جنگی کی آگ کو بھڑکایا جا سکے، یعنی کہ یہ کہا جا سکے کہ عمران خان نے جن چودھریوں پر احسان کر کے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، ان چودھریوں نے سازش کر کے کپتان کو دھوکہ دیا اور اسے قتل کروا دیا نون لیگ کے ساتھ مل کر۔ تو ایسی گھنونی سازش رچی گئی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کے مصداق عمران خان ابھی زندہ ہیں، روبہ صحت ہو رہے ہیں، جلد ہی وہ لانگ مارچ میں بھی شرکت کریں گے۔ تو سید تسنیم حیدر شاہ نے مزید بتایا کہ اس منصوبے میں مریم نواز اور شہباز شریف بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ مریم نواز انہیں زور دیتی رہی کہ اس منصوبے کو ضرور کامیاب ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھا جائے کہ کسی طرح آپ کا بھیجا ہوا بندہ ناکام نہ ہو۔ جی ہاں ناظرین، ان کے مطابق یہ 29 اکتوبر کا، شاید 29 تاریخ کہا تھا، پتہ نہیں ستمبر یا اکتوبر کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز نے دبئی اور کینیا میں ان سے اسٹرانگ لنکس مانگے تھے کہ اسٹرانگ لنکس دیں، کوئی ایسا بندہ دیں جو شوٹ کر سکے، قتل کر سکے۔ جب سید تسنیم حیدر شاہ سے کسی بندے کا ارینج نہ ہوا تو پھر انہوں نے کسی دوسرے تعلق کو استعمال کر کے وزیر آباد میں، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے اور پورا فیسلیٹیٹ بھی کریں گے، لیکن عمران خان کو قتل لازمی کرنا ہے۔ تو اس کی دیگر تفصیلات جو ہے نا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے۔ جی جناب، السلام علیکم جناب، میرا نام سید تسنیم حیدر شاہ، پی ایم ایل این کا میں سپوکس مین ہوں۔ پچھلے 4-5 سال سے برطانیہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور جو میری میٹنگز ناصر بٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں، جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی عمران خان کے قتل کے بارے میں، اور جو ارشد شریف کا قتل ہوا، اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے، کیونکہ ان میٹنگز میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بھی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ عمران خان کا قتل کروائیں، اور اس میں میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا۔ بٹ صاحب کے ساتھ میں نے 3 میٹنگز میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کی، جس پر 29 کو لاسٹ میٹنگ میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو عمران خان کو قتل کرے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گجرات کے ایریے میں جو ہے نا ہمیں آپ نے اس کا مرڈر کروانا ہے، کیونکہ آپ کا ہمیں پتہ چلا کہ آپ ڈنڈی پٹی گجرات میں بڑے مضبوط ہیں، ناصر بٹ صاحب نے ہمیں بتایا ہے۔ تو میں نے ان سے ٹائم لیا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد پھر ملک صاحب کے میں گھر گیا 29 کو، ان کو بتایا جی کہ عمران خان صاحب کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے۔ اس وقت ارشد شریف کا قتل ہو چکا تھا، تو بٹ صاحب نے بولا تھا جی کہ ناصر بٹ صاحب نے کہ دبئی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں۔ ارشد شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوا ہے، جو ہماری میٹنگ میں بات ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس نہ تو کوئی دبئی میں کوئی ایسا شخص ہے، نہ کوئی میرے پاس کینیا میں ہے، تو عمران خان کا جو ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو شوٹر دوں۔ اور انہوں نے بولا کہ وہ جو شوٹر ہیں گجرات کے ایریے میں جب لانگ مارچ چلے گا تو ادھر یہ کام کرنا ہے۔ آخر 29 اکتوبر کو جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو بولا جی کہ میرا کوئی بھی شوٹر یہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ میں نے 1-2 سے پوچھا، اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو جا کر بتایا، تو 3 کو پھر انہوں نے اپنا جو ہے بتایا جی کہ وزیر آباد کے ایریے میں ہم جگہ دیں گے، اگر آپ کے پاس شوٹر ہیں تو وہ عمران خان کو قتل کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی سر، یہ میرے پاس آئے تھے تقریباً 5:30 بجے 29 اکتوبر کو، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو